اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ سورہ فرقان آیات 70 سے 73۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ عباد الرحمن اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جو حرمت والی ہے، نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے انجام سے دوچار ہوگا، اور روز قیامت اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سوائے من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے۔ عذاب کا تذکرہ ہوا۔ اب ایسے لوگ جو اس عذاب سے بچ سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالی، سیئاتہم ان کے گناہوں کو، حسنات نیکیوں سے۔ ایمان سے پہلے انسان نے جو بھی گناہ کیے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان گنہگار ہے، پھر وہ سچے دل سے توبہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ بندوں کی توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو ایک طرف تو قرآن کی تعلیم ہے کہ جو انسان جس بھی حال میں ہے، وہ جب بھی رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ کو بڑا مہربان پائے گا۔ اس کے مقابلے میں شیطان انسان کو ہمیشہ نا امید کرتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں، اب تمہاری توبہ کا کیا فائدہ، تم ایسے اعمال کرتے رہے ہو، اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ شیطان کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی، اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، شیطان نے جو اس پر محنت کر رکھی تھی وہ ضائع ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم درگزر کرنے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ اور جس نے بھی توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیے نیک، فَإِنَّهُ پس بلا شبہ وہ، یتوب الی اللہ متابا وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف۔ ایسا شخص غلط سمت کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص ہے جو صحرا میں ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اور اس کا سارا زاد راہ اسی اونٹ پر ہے۔ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ وہاں نہیں ہوتا۔ وہ اسے بہت تلاش کرتا ہے لیکن اسے پھر بھی نہیں ملتا۔ اب صحرا میں اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوتے، جو کچھ تھا وہ اس اونٹ پر تھا۔ یہ بے حد تگ و دو کے بعد بالآخر مایوس ہو کر لیٹ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ شخص اونٹ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اس شخص سے بھی بڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔ انسان سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور جب وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، شیطان کی راہ کو ترک کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ عباد الرحمن کی اگلی صفت والذین اور جو لوگ لا یشہدون نہیں گواہی دیتے، الزور جھوٹ کی۔ زور
کذب اور باطل کو کہتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو عباد الرحمن کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب بھی بات کریں گے، گواہی دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، حق کی گواہی دیں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور اگر وہ گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے باللغو، کسی لغو چیز سے، مرو کراما، وہاں سے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لغو سے مراد ہر وہ کام جو غیر سنجیدہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ بھی مومن کی شایان شان نہیں ہے، عباد الرحمن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ لغویات میں پڑے رہیں۔ ان کا ہر لمحہ، ہر کام با مقصد ہوتا ہے۔ تو عباد الرحمن کسی باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر کسی لغو چیز کے پاس سے گزرنا پڑ ہی جائے تو نہایت وقار اور شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، جس طرح کسی گندگی سے ایک صفائی پسند شخص گزر جاتا ہے۔ اسی طرح لغویات کے حوالے سے سورہ قصص میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں کوئی لغو بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ والذین، اور جو لوگ اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات سے، لم یخروا، وہ نہیں گر پڑتے، علیہا، پر، صمم وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر۔ تو ایک طرف تو مخالفین کا انداز تھا، جب قرآن مجید کو سنتے اس پر اعتراضات کرتے، نکتہ چینیاں نکالتے، اندھے بہرے بن کر اس سے اعراض کر جاتے، جبکہ عباد الرحمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ انہیں جب نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات سے، وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سے تزکیہ حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اندھے اور بہرے لوگوں کی طرف اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عباد الرحمن کی صفات سے متصف فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ سورہ فرقان، آیات 74 سے 77، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 63 سے وعباد الرحمن سے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئیں۔ ان بندوں کی جو آخری صفت بیان کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، والذین، اور جو لوگ، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، یعنی جو لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا کر دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش دے۔ اس سے پہلے جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کا ہر انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق تھا۔ اب یہاں پر ایک اور خاص اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اور اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسئول بنا کر بھیجا ہے، ایک ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اور میرے ماتحت چاہے وہ بیویاں ہیں، میری آل اولاد ہے، میں ان کے بارے میں روز قیامت اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص اپنے گھر والوں کے بارے میں مسئول ہے۔ تو عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ اس زندگی میں عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہو جاتے،
بلکہ انہیں ہر حال میں یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، کیسے ہم سب مل کر نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں اور کیسے ہم بدی کی راہ سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ طور میں اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر دیا گیا ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور ہم اس سے پہلے بھی اپنے اہل و عیال کے بارے میں ڈرنے والے تھے۔ تو عباد الرحمن کو اپنے اہل و عیال کی فکر ہوتی ہے اور وہ برابر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور ہمیں بنا دے لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کا امامہ، پیشوا، سربراہ۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، ان کو صلے میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، بما صبروا، بسبب جو انہوں نے صبر کیا۔ تو عباد الرحمن کی ساری صفات بیان کرنے کے بعد اب ان کا صلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں ان کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور سبب اس کا صبر بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں زندگی تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزار دی، صبر کے ساتھ گزار دی۔ اور یاد رہے کہ صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف کر دیا ہے ان صفات پر ثابت قدمی اختیار کی جائے، مستقل مزاجی اپنائی جائے۔ وَيُلَقَّوْنَ، اور ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، فیہا، جنت میں، تحیّۃً وسلامہ، تحیت اور سلامتی کے ساتھ۔ تو جو لوگ بھی اس امتحان صبر میں پورے اتر جائیں گے، بلا شبہ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد دینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے فرشتے متعین کیے ہوئے ہوں گے۔ حسنت، اچھا ہے، مستقرا و مقامہ، مستقل ٹھہرنے کی جگہ بھی اور مقام بھی۔ آیت نمبر 66 میں ہم نے جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہا ساءت مستقرا و مقامہ، کہ بلا شبہ یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور قیام گاہ ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ وہ بہترین ٹھہرنے کی جگہ اور قیام گاہ ہے۔ مستقر کا معنی جہاں مستقل ٹھہرا جائے، اور مقام سے مراد جہاں عارضی طور پر ٹھہرا جائے۔ تو جنت کا ہر لمحہ، ہر جگہ، چاہے جو اس کی مستقل اپنی ذاتی جنت ہوگی یا وہ کہیں بھی جائے گا، کسی بھی جگہ جائے گا، اس کو بہترین پائے گا۔ چاہے وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے جائے، چاہے وہ جنت کے بازاروں میں جائے، الغرض جہاں بھی جائے گا اس جگہ کو اپنے لیے بہت بہتر اور اچھا پائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم، کیا پرواہ ہے تمہاری، ربی، میرے رب کو، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں دعوت دینا مد نظر نہ ہوتا۔ اب یہ آخر میں مخالفین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں جو ہر وقت تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہوں، تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا رہتا ہوں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم سب کے سب انکار بھی کر دو تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس مقصود یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دوں، اسی لیے میں صبح و شام اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہوں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک گڑھا ہے جس میں لوگ گھرے جا رہے ہیں اور میں انہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ میں ایک کو کھینچ کر لاتا ہوں، دوسرا اس گڑھے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو راہ کفر انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک شخص کی ہدایت کی فکر کرتے تھے۔ آپ کی کوشش اور چاہت یہ تھی کہ ایک بھی شخص ان میں سے جہنم کا راہی نہ رہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب ان کے سامنے یہ دعوت رکھ دی گئی ہے، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تو تحقیق تم نے جھٹلا دیا، تم نے تکذیب کر دی۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، بس وہ چیز ان قریب تمہارے لیے لازم ہو کر رہے گی کہ تم نے اس دعوت سے منہ پھیر لیا ہے، تم نے حضور کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے اس سے اعراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے کے بجائے تم نے اس کی تکذیب کر دی ہے، تو ان قریب تم اپنے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ، آج ہم نے اللہ کے فضل سے سورہ فرقان کا ترجمہ اور تفصیل مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارا پڑھنا اور اس کا سننا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔